آپ کی پارٹی سوویت یونین کا نقشہ پیش کر رہی ہے کہ وہ تتر بتر ہی ہوگی، اس کی وجہ اقتدار تھا یا پرویز مشرف کی قیادت؟ جو ہے وہ سینیٹر صاحب ہیں، میں ان سے بات کر لوں پہلے. وہ سینیٹر ہیں، میں ایم این اے ہوں، میں یہاں چولے مار رہا ہوں بیٹھ کے. میں آفتاب ایک بات بتاؤں، یہ حقیقت ہے، خواجہ آصف صاحب کو ان کے والد بزرگوار. جی سینیٹر صاحب، آپ کی پارٹی کا پرویز مشرف کے جاتے ہی شرازہ یوں بکھرا، یوں لگتا ہے جیسے آپ کی پارٹی سوویت یونین کا نقشہ پیش کر رہی ہے کہ وہ تتر بتر ہی ہوگی، اس کی وجہ اقتدار تھا یا پرویز مشرف کی قیادت؟ آفتاب یہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ ہماری جماعت وہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی جماعت ہے جس نے سروائیو کیا. ٹھیک، یہ وہ ملک ہے جہاں پر اگر اقتدار چلا جائے تو پوری کی پوری جماعت چلی جاتی ہے، اور یہ ہوا. آپ نے ایوب خان کے دور میں دیکھا، اس سے پہلے کوئی 7 مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا. لیکن ہماری جماعت الحمدللہ آج بھی 4 صوبوں میں موجود ہے، نمائندگی موجود ہے، صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، اور قومی اسمبلی میں موجود ہے. جو تازہ ترین صدمہ آپ نے سسٹین کیا ہے، بڑا قدآور صدمہ ہے، وہ ہے امیر مقام. پرویز مشرف کے دور میں بدقسمتی سے امیر مقام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے ری آرگنائزیشن وہاں پہ شروع کر دی ہے، اور ہم اگلے ہفتے سے آپ کو وہاں پہ ایک سرپرائز تو جدون صاحب، امان اللہ جدون صاحب واپس آ گئے ہیں الحمدللہ. میں پھر امیر مقام کا تذکرہ کروں گا کہ اتنی اہمیت کیسے حاصل کر گئے وہ؟ یہ بس میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بدقسمتی ہماری، وہ نہ تو کمیٹڈ مسلم لیگی تھے، وہ ایک اور جماعت سے جماعت اسلامی تھے آئے تھے، تو وہ بھی پرویز مشرف صاحب نے کوئی ان کے ساتھ بات چیت کر کے جماعت میں شامل کیا. وہ سنا بڑے ٹھیکے ویکے لیتے رہے ہیں، بہت انہوں نے بینیفٹس لیے. ابھی بھی جو ان کا اختلاف ہے وہ آپ آن ریکارڈ دیکھ لیں. ابھی تک وہ منسٹر تھے اور صرف اس وقت وہ اس لیے وہ پورٹ فولیو نہیں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے پانی اور بجلی کا محکمہ دیا جائے. یہ کیوں اتنا پسند ہے انہیں پانی اور بجلی؟ پانی اور بجلی کے وہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں. جی پانی سے خوش رہندے نہیں ہو یار، ایڈے بڑے لیڈر مگرمچھ ہے. اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو ایک بلیڈ کا ٹیبل مجھے یہاں لگا دیں، میں بلیڈ کھیل لیتا ہوں. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلے آپ جو ہے نا وہ سینیٹر صاحب ہیں، میں ان سے بات کر لوں پہلے. وہ سینیٹر ہیں، میں ایم این اے ہوں، میں یہاں چولے مار رہا ہوں بیٹھ کے. جی بتائیں کیا مقام اب بڑھ گیا ہے، اور جو ہے وہ ہماری چھتر چھایا میں ہے، اور جو ہے وہ میاں صاحب اب ان کی امی ہیں، اور جو ہے ساری ان کی لک آفٹر جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بات تو ابھی 2 جو ہے رہتی تھیں، ابھی آپ نے پہلے کاٹ دی. جی سر آپ نہیں بولنا. امیر مقام صاحب یہاں پر تو ان کا کوئی مقام تھا، وہاں پہ جا کے وہ بے مقام ہو گیا، اور کوئی پتہ نہیں کہ اس سمندر میں ایسے غائب ہوں کہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے. جو آج تک گئے ہیں وہ ان کا تو عطا پتہ نہیں ملا. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹکس بھی دیکھیں آپ، کہ وہ کہتے تھے کہ پرویز مشرف کے ساتھیوں کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ 3-4 لوگ ایسے ہیں، آفتاب ذرا غور کریں. ماروی میمن، امیر مقام، 3 دن پہلے طارق عظیم صاحب تشریف لے گئے ہیں، ابھی محمد علی دورانی صاحب کی بھی افواہ جاری ہے. تو اگر یہ لوگ نواز شریف کی جماعت میں جاتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے. جناب یہ جو ہیں ہمارے جو قائد ہیں جناب میاں شہباز شریف، وہ ان کو اپنی سیٹ نہ دیتے تو یہ جو ہیں آج سیاست میں نہ ہوتے، اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہے ہوتے. پٹ 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 جو ہے اس طرح. کھیت کون سے؟ 1 منٹ مزہ آ رہا ہے چلانے دو. پٹ 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 پٹ. ایسی جملہ معترضہ آ گیا، پھر جواب لیتے ہیں ان سے کہ اگر جنرل جیلانی نہ ہوتے جی آپ کے قائد کہاں ہوتے آج؟ اگر جنرل کوئی نہ کوئی سچویشن تاریخ پیدا کرتی ہے، موقع دیتی ہے تو ایک لیڈر آگے پیدا کرتی ہے. تاریخ ہے یا دائی ہے؟ جواب دیجئے کہ اگر یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کو نہ فراہم کرتے تو آج آپ ایک چھوٹے سے یوسی ناظم ہوتے زیادہ، بلکہ شاید وہ بھی نہ ہوتے ان کی مدد کے بغیر. آفتاب جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب پولیٹکس میں آئے تھے تو میں 4 الیکشن جیت چکا تھا. 79 میں پہلی دفعہ میں جو ہے وہ الیکٹ ہوا، 83 میں الیکٹ ہوا،
یہ تو 85 میں آئے ہیں, 2 الیکشن میں یونیورسٹی میں جیت چکا تھا, 74 میں سٹی لیگ کا پریزیڈنٹ تھا. یہ تو بیچارے کل مسلم لیگ میں آئے ہیں. ابھی مسلم لیگی میرے خیال میں نظریاتی طور پہ تو ہیں بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے تو پختونخوا بنوا دیا جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کا نظریہ تھا. آج آپ کے سامنے ان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں جنہوں نے بنایا. دیکھیں یہ ہمارے الائنس سے پہلے کی بات ہے. ہم الائنس میں آئے ہیں اس وقت جب کہ آپ نے آ کر انڈورس کر دیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. دیکھیں آفتاب, جب ہم نے دیکھا کہ سسٹم گر رہا ہے تو ہم نے اس حکومت کو سہارا دیا, اس سسٹم کو سہارا دیا. اسی طرح کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس بھی ہوگی. میں آفتاب ایک بات بتاؤں, یہ حقیقت ہے. خواجہ آصف صاحب کو ان کے والد بزرگوار ان کا ہاتھ چودھری شجاعت صاحب کو پکڑا کے گئے تھے, اور آج خواجہ آصف صاحب جس جگہ پہ ہیں یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی مہربانیوں, ان کی شفقت. اچھا جی, آپ کا ہاتھ چودھری صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کے سر وہ ہاتھ پکڑا کے کہا تھا وہ سامنے ان کو کلفی لے کے دے دو, بس وہ بات وہیں ختم ہو گئی. وہ یہ اس بات کا اس سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے جو ہے. انہوں نے کہا بیٹا چودھری صاحب نے سڑک لگا دے. انہوں نے کہا سڑک لگا اے منگن لگ پہ. کون مانگنے لگے سر دو ہی منگن لگ پہ, چودھری صاحب تے خواجہ صاحب, اور خواجہ صاحب نے تو 35-40 ہو گئے, چودھری صاحب نے 1 روپیہ نہیں ہوا. وہ کیوں؟ انہوں نے سمجھ نہیں سی آتی. دیکھیں ہم شروع سے میاں صاحب کے ساتھ ہیں, اور جو ہے سارے اگوں سائڈ سے ہو جانے, چودھری صاحب بس سے بجتے ہوں بولتے بجن تو بعد انہوں نے دستے ہوں بھی بس سے, اور بج کے پریشان نہیں ہوتے, ادھر منہ کر کے منگن لگ پہ. بلکہ بس والے نوں گالاں کڈن لگ پے سن, نہیں دینا نہ دے, دھکے تے نہ دے. یعنی چودھری صاحب پہ بس اثر ہی نہیں کرتی. سر پرانیاں خوراکاں کھادیاں نے. صحیح جناب, 1000 سال پرانا پراٹھا پیا جڑا پرسوں کھادا. چودھری صاحب بل جمع کران گئے نے, دھکا بجا تے منہ ادھر ہو گیا, تے امباں والے نوں بل جمع کرائے. چودھری صاحب بل جمع کران دادا صاحب لائن چ لگ گئے. ہن بل تے چول پا. اتنی بے تکی بات ہے, چودھری صاحب نے آج تک بل نہیں جمع کرایا ہوگا خود. تے سر اور بجلی چوری کرتے ہیں, بے وقوف کو ان کے بہاف پہ کرواتا ہوگا. تھوڑے ملازم ہیں ان کے. چودھری صاحب نے چن ویکھن تے لایا جناب, انہیں جے کی چن ویکھ کے عید کراتی.